بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم جانیں گے کہ عید کے دن مردے کیوں روتے ہیں، عید کے دن قبر میں کیا ہوتا ہے، عید کے دن قبر کا اندرونی منظر کیسا ہوتا ہے، یہی آج کی ہماری ویڈیو موضوع ہوگا۔ محترم ناظرین، عید الفطر شوال کا پہلا دن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دن کی فضیلت کے بارے میں فرمایا، جب شوال کا پہلا دن ہوتا ہے، آسمان میں منادی کرنے والا آواز دیتا ہے، اے مومنو، اپنے تحفوں کی طرف دوڑ پڑو۔ امیر المومنین حضرت علی ابن عباس طالب نے عید الفطر کے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، یہ دن وہ ہے جس میں نیک لوگ اپنا انعام حاصل کرتے ہیں اور برے لوگ نا امیدی اور مایوس ہوتے ہیں، اور اس دن کی قیامت کے دن کے ساتھ کافی مشابہت ہے۔ چنانچہ گھر سے نکلتے وقت اس دن کو یاد کرو جس دن قبروں سے نکال کر خدا کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ نماز میں کھڑے ہونے کے وقت خدا کے سامنے کھڑے ہونے کو یاد کرو، اور اپنے گھروں میں واپس جاتے ہوئے اس وقت کو یاد کرو جس وقت صحت یعنی جنت میں اپنی منزلوں کی طرف لوٹو گے۔ اے خدا کے بندو، سب سے کم چیز جو روزدار مردے خواتین کو رمضان المبارک کے آخری دن عطا کی جاتی ہے، وہ یہ فرشتے کی بشارت دیتا ہے، اے بندہ خدا، مبارک ہو، جان لو کہ تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے ہیں۔ اب اگلے دن کے بارے میں ہوشیار رہنا کہ کیسے گزارو گے۔ عید الفطر اپنے اعمال اور عبادت کا انعام حاصل کرنے کا دن ہے، اسی لیے مستحب یعنی پسندیدہ ہے کہ اس دن بہت زیادہ سے زیادہ دعا کی جائے، خدا کے یاد میں رہا جائے، بے پرواہی نہ کی جائے اور دنیا و آخرت کی نیک طلب کی جائے۔ عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے۔ یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے۔ اسی لیے عید کے دن پہلا کام صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقۃ الفطر اپنی اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی۔ دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور 2 رکعت نماز ادا کرنے کی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے والے عاشقین کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے۔ یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز، اسی لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لے، پاک صاف ہو جائے، اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو وہ زیب تن کر لے، خوشبو لگائے، جو عطر میسر ہو وہ لگائے، سرما اور عمامہ سے زینت حاصل کرے اور عید کے دن رب کا شکر ادا کرے۔ عید تو ایک دینی خوشی ہے، رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کی خوشی ہے، پر جس کی رمضان المبارک میں بخشش ہو گئی اس کی عید تو خود ہی ہو جاتی ہے، اور جو رمضان المبارک مرحوم رہا وہ لاکھ خوشیاں اور مستیاں کر لے، اس کی کوئی عید نہیں۔ عید کا دن شکر اور شکرانے کا دن ہے، قناعت استغنا کا تاج پہننے اور قبر کی مٹی کو یاد رکھے۔ رب کعبہ کی قسم، دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں، اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں میں گرتی ہے۔ عید کا دن، جب عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن آتا ہے تو مردوں میں قبر کے اندر ایک ہلچل سی مچی ہوتی ہے، زمین کے اوپر تو ایک خوشی ہوتی ہے۔ عید کا دن ہوتا ہے ایک بہت مسرت موقع ہوتا ہے، لیکن قبر کے اندر کا ماحول یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک جو عذاب رمضان میں ان پر سے اٹھاتا ہے وہ واپس نازل کرتا ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھا جاتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے اور مردوں کے عذاب کو کم کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تخفیف یعنی کمی فرماتا ہے، لیکن جب یہ رمضان کا مہینہ جاتا ہے اور جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کو قید خانے سے نکال دیا جائے اور قید سے رہا کر دیا جائے، تو ان شیاطین کو آزاد کر دیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ کچھ مردے ایسے ہیں جن پر سے
صرف رمضان بھر کے لیے عذاب میں تخفیف کی گئی اور رمضان میں ہی ان پر سے عذاب کو ہٹایا گیا تھا۔ چنانچہ جیسے ہی رمضان مکمل ہوتا ہے، عید کا چاند جاتا ہے دیکھا جاتا ہے تو ان کے اوپر عذاب کو پھر سے نافذ کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کے عذاب میں جو تخفیف ہوتی ہے یہ سب رمضان کی برکت سے ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی رمضان ختم ہوتا ہے تو ان کے اوپر عذاب پھر سے نافذ ہو جاتا ہے، اور جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں جو قید میں ہوتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عالم برزخ کی تمام باتوں سے جو ہم نہیں جانتے وہ تھے ہم کو بتا دی۔ اسی وجہ سے عید کے موقع پر جب ہم خوشی منا رہے ہو، جب ہمارے یہاں خوشی کا ایک ماحول ہو تو اس وقت ہمیں اپنے مردوں کو یاد رکھنا چاہیے اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ہمیں ان سے ایک نصیحت بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ وہ نصیحت یہ ہے کہ ہم جب خوش ہو، ہمارے لیے خوشی کا ماحول مسرت کا موقع ہو تو ہمیں سوچنا ہے کہ چاہیے کہ جو لوگ ہم سے جدا ہو گئے وہ لوگ بھی کبھی ہماری طرح دنیا میں رہتے تھے، ہماری طرح ہی کھانا کھاتے تھے، ہماری طرح ہی ایک اچھی زندگی بسر کرتے تھے، لیکن موت نے اتنا بے بس کر دیا ہے کہ آج وہ ہمارے ساتھ نہ ہے، نہ ہی کسی خوشی میں شریک ہے اور نہ ہی وہ ہمارے ساتھ ہے، نہ ہی انہیں عید کی خوشی کا کوئی موقع حاصل ہے، بلکہ آج وہ اپنی قبروں میں اندر سو رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں سو رہے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو قبروں میں رو رہے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر خطرناک عذاب کاروائی ہو رہی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو جب بھی کوئی خوشی کا موقع آ جائے تو اس خوشی میں کہ ہم اپنی موت کو بھول جائیں۔ دیکھنے میں آتا ہے کہ رمضان کے بعد جیسے ہی عید آتی ہے تو لوگ گھومنے جاتے ہیں، سیر و تفریح، فلم دیکھنا شروع کرتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے شیطان کی بجائے انہیں آزادی مل گئی اور وہ بس گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو، اور ہمیں موت کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ رمضان تو ختم ہو گیا، جیسے اللہ رمضان میں ہم کو دیکھتا ہے ویسے ہی رمضان کے بعد بھی اللہ ہم کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اور جیسے رمضان میں ہمیں نمازیں پڑھتے تھے ویسے ہمیں رمضان کے بعد بھی پڑھنا ہے۔ جیسے رمضان میں ہمارے فرشتے جو کاندھے پر بیٹھ کر ہمارے دن بھر کے کاموں کو لکھتے ہیں ایسے ہی اب بھی لکھ رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے ہم رمضان میں اعمال کرتے ہیں ویسے ہی رمضان کے بعد بھی ہمیں اعمال کرنا چاہیے۔ اچھے اعمال کا پلڑا بھاری ہو جائے، ایک سوچ ہم لوگوں کو بنانی چاہیے کہ اگر ہم ہر خوشی غم میں مردوں کو یاد کریں گے، ان کے ایصال ثواب کریں گے تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا، کیونکہ جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے۔ ہمیں ایسی موت نہ ملے کہ رمضان بھر تو سکون رہے پھر اس کے بعد ہمارے اوپر عذاب کو نافذ کر دیا جائے، بلکہ ہم ایسی موت اللہ سے مانگے کہ جب ہم قبر میں جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو رہا ہو، ہمیں اوپر کسی طرح کا کوئی عذاب نافذ نہ کیا جائے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ اس رمضان کی برکت سے ان پر ہمیشہ کے لیے عذاب ہٹا دے، ہمیں ہمیشہ کے لیے عذاب کو ہٹا دے، اور جب ہمارا وقت آئے تو ہم جب اس دنیا سے جائے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عالم برزخ کی ہر سختی سے محفوظ رکھے، مامون رکھے، آمین ثم آمین۔ اگر ہماری ویڈیو یہ آپ کو اچھی لگی تو لوگوں تک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔